بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج دوستو ہم ایسی کہانی پر ریئیکشن کریں گے کہ ہمیں اس کہانی سے جو ہے بہت ساری چیزیں سیکھنے کو ملیں گی۔ اللہ پر بھروسہ کس طریقے سے کیا جاتا ہے، کس طریقے سے اللہ پر بھروسہ کیا جاتا ہے، اس کی ایک کہانی مثال ہے۔ تو آج ہم سب اس کو سنیں گے، انشاءاللہ ریئیکشن کریں گے اس کے اوپر۔ اور زندگی کے اندر مشکلیں آتی رہتی ہیں، ہر طرح کی مشکل آتی ہیں، لیکن جو اپنے رب پر، جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے، اللہ اس کے لیے اس طریقے سے اور ایسی جگہ سے راستے نکال دیتے ہیں جہاں سے ہمیں گمان بھی نہیں ہوتا۔ تو چلے دوستو شروع کرتے ہیں اپنی ویڈیو اور دیکھتے ہیں یہ زبردست کہانی۔ ایک عورت کہتی ہے کہ میرا خاوند کسی وجہ سے لمبی مدت کے لیے غائب ہو گیا۔ اس وقت میں ایک کم عمر بچی کی ماں بھی تھی، جبکہ میرا ضعیف العمر باپ بھی ہمارے ساتھ رہتا تھا۔ ہماری غربت اور مفلسی اپنی انتہا کو تھی، اور اکثر اوقات ہمارے گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا تھا۔ اگر ہم دوپہر کو کچھ کھا لیتے تو رات کو بھوکا سونا پڑتا تھا۔ صبر کے ساتھ ہم ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتے تھے۔ ایک رات کو تو بھوک اور افلاس نے ہمارا وہ امتحان لیا جو اس سے پہلے کبھی نہیں لیا تھا۔ میری بیٹی کو شدید بخار نے آ لیا۔ بچی کا بخار اتنا شدید تھا کہ مجھے اپنی اور اپنے والد کی بھوک بھول گئی۔ ایسی بے کسی اور لاچاری اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ بے قراری حد سے بڑی تو مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ قول یاد آ گیا کہ بھلا کون بے قرار کی التجا قبول کرتا ہے جب وہ اس سے دعا کرتا ہے، اور کون اس کی تکلیف کو دور کرتا ہے۔ جی ہاں، ہر قسم کی تکلیف، چاہے وہ بھوک کی ہو، بیماری کی، یا غربت اور افلاس کی ہو، یا پھر گناہوں کی، کون ہے اس ذات پاک کے سوا جو ان سب تکلیفوں کو دور کر سکتا ہے۔ یہ سب سوچ کر میں اٹھی اور جا کر وضو کیا۔ واپس آ کر بچی کے ماتھے پر پانی سے بھیگی ہوئی پٹی رکھی اور اللہ کے حضور نماز کی ادائیگی کے لیے کھڑی ہو گئی۔ مختصر سی نماز پڑھنے کے بعد ہاتھ اٹھا کر بچی کے لیے دعا کی، اس کے ماتھے سے پٹی اتار کر دوبارہ پانی سے بھگو کر رکھی اور ایک بار پھر نماز کے لیے کھڑی ہو گئی۔ نماز کے بعد ایک بار پھر بارگاہ الہی میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، دعا سے فراغت پر پانی کی پٹی تبدیل کی اور دوبارہ نماز کے لیے کھڑی ہو گئی۔ یہ عمل میں نے کئی بار دہرایا۔ جب میں یہ سب کچھ بار بار دہرا رہی تھی تو کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ میرا باپ اور میں حیران ہو گئے کہ بھلا رات کے اس پہر کو کون ہمارے گھر آ سکتا ہے۔ میرے والد نے پوچھا، دروازے پر کون ہے؟ تو جواب آیا کہ میں ڈاکٹر ہوں۔ میں اور میرا والد ہم دونوں ایک دوسرے کو حیرت سے دیکھ رہے تھے کہ بھلا اس کو کس نے بلا لیا ہے۔ میرے والد نے جا کر دروازہ کھولا۔ ڈاکٹر نے آتے ہی پوچھا کہ مریضہ کدھر ہے؟ ہم نے سادگی سے بچی کی طرف اشارہ کر دیا۔ ڈاکٹر نے بچی کو چیک کیا، کاغذ پر ایک نسخہ لکھ کر میرے ہاتھ میں تھماتے ہوئے بولا، لائیے میری فیس دیجیے، میں چلتا ہوں۔ میں نے آہستگی سے جواب دیا کہ ڈاکٹر صاحب، ہمارے پاس تو آپ کو دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، بلکہ ہمارے گھر میں تو کئی دن سے کھانا بھی نہیں ہے۔ میرا یہ جواب سنتے ہی ڈاکٹر غصے سے دھاڑتے ہوئے بولا، اگر دینے کے لیے فیس نہیں ہے تو مجھے آدھی رات کو فون کر کے کیوں بلایا؟ مجھے اس طرح کیوں بے آرام کیا تم لوگوں نے؟ ڈاکٹر کے منہ سے ٹیلی فون کا سن کر مجھے لگا کہ شاید ڈاکٹر غلطی سے ہمارے گھر آ گیا ہے۔ میں نے ہمت کرتے ہوئے ڈاکٹر کو جواب دیا کہ ڈاکٹر صاحب، ہم نے آپ کو ٹیلی فون کر کے نہیں بلایا، بلکہ ہمارے پاس تو ٹیلی فون ہی نہیں ہے۔ یہ سن کر ڈاکٹر نے مجھ سے پوچھا، تو اچھا، کیا یہ فلاں شخص کا گھر نہیں ہے؟ میں نے جواب دیا کہ ڈاکٹر صاحب نہیں، فلاں شخص ہمارا ہمسایہ ہے۔ یہ سن کر ڈاکٹر تھوڑا سا خاموش ہوا اور پھر ہمارے گھر سے نکل کر ہمارے ہمسائے کے گھر چلا گیا، اور ہم شرمندگی سے خاموش بیٹھے رہے۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ ڈاکٹر ایک بار پھر ہمارے گھر آ گیا، آنکھوں میں آنسو اور روندی ہوئی آواز میں بولا، اللہ کی قسم، تمہارے گھر سے اس وقت تک نہیں جاؤں گا جب تک تمہارا پورا قصہ نہیں سن لوں۔
मैंने डॉक्टरों को अपना पूरा किस्सा सुना डाला कि किस तरह मैं बच्ची के माथे पर पानी की पट्टियां रख रही थी और अल्लाह के हुजूर दुआ मांग रही थी। डॉक्टर जल्दी से उठा और बाहर चला गया और कुछ देर के बाद हमारे लिए रात का खाना और बच्ची के लिए दवाएं और कुछ घरेलू जरूरियात का सामान लेकर आया। साथ ही उसने हमें बताया कि उसकी तरफ से हर महीने एक तनख्वाह हमें उस वक्त तक मिलती रहेगी जब तक अल्लाह चाहेगा। जी हाँ, ये अल्लाह पर भरोसे की कहानी है। मेरे मोहतरम अजीजों, चाहे जैसे भी हालात हों, हमें अल्लाह पर भरोसा करना चाहिए। यकीनन जो लोग अल्लाह पर भरोसा करते हैं, अल्लाह पाक उनकी मदद जरूर करते हैं।